بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا موضوع ہے بناء المنہج۔ تربیت کے لیے جو منہج تیار کرنا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، کورس بنانا ہے، عنوانات بنانے ہیں، دروس کے عنوانات، اسباق کے عنوانات جو بنانے ہیں، اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں بناء المنہج۔ منہج تربوی کی بنیاد کیسے ہوگی؟ تو کہتا ہے کہ سب سے پہلے اہداف مقرر کریں، تحدید الاہداف، وصف المخرج۔ جو آپ سے پڑھ کر فارغ ہوگا وہ کیا سیکھ کر جائے گا، اس کو پہلے سے آپ نوٹ کریں کہ وہ آپ سے کیا سیکھ کر جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے متدین ہو، دیندار ہو، تو دین سکھائیں گے، اخلاق والا ہو، علم شرعی والا ہو، اور اپنے گھر والوں کی تربیت کر سکے، اور اس کو دعوت کی بھی مہارتیں ہوں، دین کی دعوت دے سکتا ہو۔ یہ تو ہو گیا ٹارگٹ اور تحدید الاہداف ہو گیا۔ دوسرا نمبر پر ہے کہ آپ نے جس قسم کے نوجوانوں کو حاصل کرنا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے یا اسکول لیول کے یا کالج لیول کے یا یونیورسٹی لیول کے، تو معرفت مستوی الطلاب، طالب علموں کا معیار کتنا ہونا چاہیے۔ پہلے دیکھیں گے ان کی سابقہ معلومات کتنی ہیں، انہوں نے پہلے کیا کچھ پڑھا ہوا ہے، تعلیم کتنی ہے، اور ان کی رغبت کس چیز میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طالب علموں کی پہچان حاصل کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ اپنے ہدف کا مواد تیار کریں کہ آپ نے کیا موضوعات پڑھانے ہیں۔ تجزیۃ الاہداف، اہداف کے ٹکڑے کریں گے۔ مثلا دین سکھانا ہے، دین کے 3 بڑے حصے ہیں، عقائد، دوسرا حصہ ہے عبادات و اخلاق، اور تیسرا حصہ ہے اپنے دور کے حالات کا فہم یا دعوت دین۔ تو اہداف دین سکھانا ہے، 3 حصے کی ہے، پھر ہر حصے کے مزید چھوٹے چھوٹے حصے کیے۔ توحید میں مثلا عقائد میں کیا سکھانا ہے، اس کے حصے بنائے۔ عبادات اخلاق میں کیا سکھانا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بنائے۔ تحدید المفاہیم، یعنی جو چیزیں آپ نے سکھانی ہیں ان میں بنیادی تصورات کون کون سے ہیں۔ مثلا توحید، مثلا سنت، مثلا اہل سنت والجماعت کا تصور، ٹھیک ہے، مثلا عقیدے کے اندر اخلاص کا تصور، کن کن باتوں سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، نواقض ایمان، ایمان کیسے ٹوٹ جاتا ہے، نواقض اسلام، اسلام کیسے ٹوٹ جاتا ہے، تکفیر کیا ہوتی ہے، تبدیع، کسی کو بدعتی قرار دینا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے مفاہیم۔ مادے کی تحدید کریں، یعنی دروس کے عناوین، کلمات جو ضروری ہیں، جو بتانے ہیں اور روز پیش کرنے ہیں، وہ الگ الگ کریں۔ تحدید الموشرات، موشرات کہتے ہیں کہ آپ نے جو سکھایا بچوں کے اندر داخل ہوا یا نہیں ہوا، انہیں سمجھ بھی آئی یا نہیں آئی۔ تو موشر کہتے ہیں وہ چیز جو بتائے کہ آپ کی بات ان کو سمجھ آ گئی، موشر انڈیکیٹرز کو کہتے ہیں۔ تو جو چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ بچوں میں آئی ہے نہیں آئی، وہ کیا طریقہ ہوگا، کہ آپ ان سے سوال جواب کریں گے یا کوئی روز کا روز ٹیسٹ لیں گے یا گپ شپ کے دوران پتہ لگائیں گے، کیا طریقہ ہوگا، یہ بھی آپ نے مقرر کرنا ہے۔ اسی طرح سے وقت مقرر کرنا ہے، تحدید المدت الزمنیہ، اہداف کے مطابق وقت مقرر کریں۔ سرگرمیاں مقرر کریں کہ مثلا بچے صرف پڑھیں گے یا کچھ کر کے بھی دکھائیں گے، کوئی پریزنٹیشن کر کے دکھائیں، کوئی کچھ کر کے دکھائیں، کوئی ان کی عملی زندگی کی سرگرمیاں ہوں۔ پھر مواد کو تدریج کے ساتھ تقسیم کریں، پہلے آسان مواد، پھر درمیانے درجے کا، پھر مشکل، پھر جدولہ کہتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بنائیں، درس کا، مواد کا، مدت کا ٹائم ٹیبل بنائیں، جدولۃ الدروس۔ یہ اس کے بعد 7واں نمبر ہے مراجعہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا، جو ٹائم ٹیبل بنایا، جو ہدف بنائے، جو آپ نے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو نصاب بنایا،
سرگرمیاں بنائیں، اس پر خود نظر ثانی کریں، مراجعہ نظر ثانی کریں، اور استشارہ کسی بڑے کو بھی دکھا دیں کہ جی ہم نے یہ بنایا، آپ چیک کریں کوئی غلطی تو نہیں۔ تو کیا اہداف ہمارے حاصل ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے؟ کیا وقت مقرر میں مواد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بعد آغاز کر دیں بسم اللہ پڑھ کے، البدء بالتطبیق، پھر عملی طور پر آغاز کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہے التقویم المستمر، مسلسل اپنی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ پہلے دن ہی آپ کو بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا تھا اس میں سے چیزیں پوری نہیں ہوئیں، لڑکے دیر سے آئے، استاد کی تیاری نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ تو مسلسل اصلاح کرنی ہے، 2-4 دن میں آپ رواں ہو جائیں گے اور اپنی پٹڑی پر چڑھ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے التقویم المستمر، مسلسل اپنی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارا موضوع ختم ہو گیا۔